1876 میں پیدا ہوئے، 1921 میں وصال فرمایا۔ عشق رسول کی علامت بن گئے فاضل بریلوی۔ جب استاد کے پاس لے گئے، 4 سال کی عمر تھی، 13 سال میں اعلیٰ حضرت نے سارے علوم پڑھ لیے تھے اور استاد نے سبق شروع کرایا۔ 6 سال کی عمر تھی جب فاضل بریلوی نے پہلی دفعہ ممبر پہ بیٹھ کے نبی پاک کا میلاد پاک بیان فرمایا۔ اور روایتوں میں اختلاف ہے، لیکن آپ کی عمر پوری 20 سال نہیں تھی جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک درویش آئے تو کہنے لگے آپ کا حصہ ہے، ظاہری علم تو حاصل ہو گیا پر باطن کے نور کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ آپ کو اور آپ کے والد گرامی کو مارہرہ شریف لے گئے، وہاں ایک سید بزرگ تھے، سید آل رسول مارہ ربی۔ فاضل بریلوی کی عمر پوری 20 سال نہیں تھی، 21 سال مجاہدے کراتے تھے، پھر کسی کو خلافت دیتے تھے۔ جن میں کچھ ہوتا ہے ان میں شروع سے بڑا کچھ ہوتا ہے، جن میں کچھ ہے ہوتی ہے نا ان میں اس کا بچپن بھی بتاتا ہے کہ اس کا جوبن کس طرح کا ہوگا، اس کی جوانی کا نور بتاتا ہے کہ اگر سیاہ بالوں میں اس کا چہرہ اتنا چمکتا ہے تو سفید ہوں گے تو کتنا نور برسے گا۔ کیفیات بتاتی ہے، جوبن بتاتے ہیں، جوبن۔ تو اعلیٰ حضرت ابھی پورے 20 سال کے نہیں ہوئے تھے، پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر صاحب نے مرید کیا، کہا حضور غلامی میں قبول کر لیں۔ جس وقت مرید کیا نا، ساتھ ہی خلافت دے دی، پہلے دے دی، خلافت دے دی۔ چلو خلافت، 20 سال سے کم عمر جس آدمی کو آپ اندازہ کریں پورے بال نہیں آتے، تو جو دائیں بائیں لوگ رہتے تھے کہنے لگے حضور ہمیں 13 سال ہو گئے، ان کو آتے ہی آپ کا تو یہ طریقہ ہی نہیں، یہاں تو لوگ بڑی مشقت کے بعد۔ تو سید آل رسول مارہ ربی رو پڑے، سید زادے تھے، فرمانے لگے لوگ کالے دل لے کے آتے ہیں، عمر گزر جاتی ہے انہیں سفید کرتے، انہیں چمکاتے عمر گزر جاتی ہے، یہ دل ہی بڑا سفید لے کے آیا ہے، بس تھوڑی سی نا اس کو نسبت کی ضرورت تھی، وہ نسبت دی ہے، میں نے تو ایک نسبت دی ہے، ایک گرہ لگائی ہے۔ اور فرمایا میں تو خود بڑا پریشان تھا کہ رب قیامت میں پوچھے گا عمل بتا تو کیا دکھاؤں گا، اب میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا نا رب کریم نے کہ آل رسول کیا لے کے آئے ہو، تو میں احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا یا اللہ یہ میری کمائی ہے۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جن لوگوں نے توحید کی آڑ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عجیب و غریب جملے کہنے شروع کر دیے۔ کسی نے کہا لاٹھی تو فائدہ دیتی ہے، محمد اور علی تو اتنا فائدہ بھی نہیں دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نظریات غالب آنے لگے۔ کسی نے کہنا شروع کر دیا کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے بیل کا آ جائے تو نہیں ٹوٹتی۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ، میری درد مندانہ اپیل ہے، میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو بعض اوقات وکالت کرتے ہیں ایسے جملوں کی، نہیں یہ مطلب ہے، یہ نہیں یہ مطلب ہے، تو بھائی اللہ نے قرآن پاک میں تو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، کہا ہے میرے محبوب کے غلاموں، اے ایمان والو، جس لفظ کی وجہ سے میرے نبی کی بے ادبی کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے کہ اس لفظ کی وجہ سے بے ادبی ہو، تم وہ لفظ بولنا ہی چھوڑ دو۔ اتنی تعظیم سکھائی اللہ تعالیٰ نے، لوگوں نے اس طرح کے جملے کہنا شروع کر دیے۔ ایک شخص نے یہاں تک لکھ دیا کہ جیسا علم حضور کو ہے ایسا تو جانوروں پاگلوں سب کو حاصل ہے۔ اس حد تک لوگ چلے گئے۔ کسی نے کہا حضور کے بعد بھی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں نے اس طرح کے جملے کہنے شروع کر دیا۔ اب بڑا مشکل ہوتا ہے میدان میں نکل کے کسی کو لتاڑنا، اس کو روکنا۔ بے شمار برائیاں ہندوستان میں پھیلنے لگی، ایک ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ، ایک مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ لیڈروں کی وجہ سے، حالات بڑے دگرگوں تھے، لوگ پریشان تھے۔ یکا یک بریلی کی دھرتی سے ایک شخص بولا، بریلی کی دھرتی سے ایک شخص بولا